کربلا کے جو محرم سے پہلے تھا وہ پھر ہمارے یہاں طاری ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امام حسین کو خدا حافظ. یہ بہت نازک بات آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں, آپ غور کیجیے اس مسئلے پر. اہل بیت تو ہماری زینت ہے, ہمارے گھروں کی زینت, دلوں کی زینت, جان ہے, روح ہے ہماری. اس لیے کہ محرم ایک انقلاب کا نام, تحریک کا نام, اس سے ہمارے اندر انقلاب آنا. اب ہم نے محرم منا لیا, عزاداری ہو گئی. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ آیا یہ ہماری عزاداری, ہماری محرم, ہماری نظر, ہماری نیاز, ہماری مجلس, ہمارا جلوس یہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک سوال ہے کہ نہیں. یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ قبول ہوا یا نہیں قبول ہوا؟ ایک شخص امام کی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں, اتنے روزے رکھتا ہوں, اتنے حج کرتا ہوں, خصوص زکات سب ادا کرتا ہوں, لیکن مولا یہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ یہ میرے اعمال, میری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں؟ توجہ دار. کہا مولا میں سب کچھ کرتا ہوں لیکن مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آیا یہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں, یہ سب ردی کی ٹوکری میں جا رہا ہے. تو امام مسکرائے, مسکرانے کے بعد کہا کہ بھائی گھبرا نہیں, میں تجھے اصول بتایا دیتا ہوں. اس اصول کو تو پرکھ لینا, اگر تو اس اصول پر صحیح اتر رہا ہے تو تجھے نتیجہ معلوم ہو جائے گا. کیا اصول ہے؟ کہا سنو, جب تم عبادت کر چکو اور تم اپنے کو گناہوں سے دور محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ تمہاری عبادت قبول ہو رہی ہے. اور اگر تم اسی طریقے پر گناہ کر رہے ہو جس طرح سابقہ طور پر کر رہے تھے تو سمجھ لینا تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی. بس عزیزو حسینی چاہنے والوں یاد رکھو, اگر تم یہ چاہتے ہو, سمجھنا چاہتے ہو کہ آیا ہماری عزاداری, مجلس, نظر, نیاز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, اگر آپ کی اس زندگی میں جو محرم سے پہلے کی اور آج کی زندگی میں فرق ہے تو سمجھ جائیے قبول ہو رہا ہے. اگر وہی طریقہ کار ہے تو سوچنا پڑے گا کہ آخر ہم نے محرم سے کیا فائدہ اٹھایا. محرم انقلاب کا نام, تبدیلی کا نام, چینجنگ لانے کا نام ہے. عزیزو عزاداری ایسے نہیں رکھی گئی تھی بنا مقصد کہ آپ پیسے لوگ جمع ہو جائیں, حصہ کھانے چلے جائیں. کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے کائے کے لیے؟ مشن ہے یہ. کروڑوں روپیہ ایسے خرچ نہیں کیا جاتا کسی مقصد کے خاطر. مقصد صرف کیا؟ تبدیلی, انقلاب, حسینی بننا. جب تک ہم حسینی نہیں بنیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ امام حسین نے ہم کو معاشرہ دیا ہے, ہم کو تہذیب دی ہے, ایک حسینی کلچر ہے. امام حسین کی زندگی معمولی نہیں ہے, وہ حسینی کلچر ہے. حسینی کلچر اپنائیے, حسینی کلچر اپنے گھروں میں رکھیے, حسینی کلچر اپنی سوسائٹی میں رکھیے, حسینی کلچر اپنے اجتماعات میں رکھیے, تو خود بخود آپ سمجھ میں آ جائیں گے کہ ہاں یہ حسینی ہے. ہم نے حسینی کلچر کو بھی چھوڑا, اہل بیت کی تہذیب کو بھی چھوڑا, اور درہ یہ ہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہی سب سے بڑے حسینی ہیں اور ہم ہی سب سے بڑے اہل بیت کے ماننے والے ہیں. نہیں عزیزو, اہل بیت سے آپ کو کیا ملا؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, آپ نے اہل بیت سے کیا حاصل کیا؟ اہل بیت کی تہذیب کلچر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے اس سے کیا حاصل کیا؟ ہماری تہذیب جدا, ہمارا کلچر دوسروں کا کلچر, ہمارا کھانا پینا دوسروں کا, ہمارا طریقہ زندگی دوسروں کا. جب سب کچھ دوسروں کا ہے تو اہل بیت کا ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ تو سوچئے, غور کیجیے آپ. کیا کون سی ایک بات ہے جو ہم اہل بیت کی مان رہے ہیں؟ عزیزو ہم وارث ہیں اس کلچر کے جو کلچر امام حسین نے دیا. ہم وارث ہیں اس تہذیب کے جو اہل بیت نے چھوڑی ہے. اگر آج دنیا دیکھنا چاہتی کہ اہل بیت کی تہذیب کیا تھی, وہ کہاں جائے گی دیکھنے کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں. ایک ہندو غیر شیعہ چاہتا یہ ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اہل بیت کی زندگی کیسے گزرتی تھی, اہل بیت کا کیا کلچر تھا, اہل بیت کیسے شادی کرتے تھے, اہل بیت مطلب کیسے ان کی موت ہوتی تھی, اہل بیت کیسے جیتے تھے. تو کہاں جا کر دیکھے گا بتائیں؟ وہ یزیدیوں میں جا کر دیکھا گیا حسینی کلچر؟ وہ
وہ کہیں اور جا کر دیکھے گا